أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الفاتحة مکیہ۔ سورة الفاتحہ کو اس کی اہمیت کی وجہ سے اور اس کے مقام اور مرتبے کی وجہ سے کئی سارے نام دیے گئے ہیں۔ 20 سے اوپر اس کے نام حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ ہیں۔ سب سے پہلے تو یہی، جیسے فاتحہ ہے اس کا نام، تو اس کو فاتحۃ الکتاب اور دوسرا فاتحۃ القرآن کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کل ذکر کر دی تھی کہ اس وجہ سے کہ قرآن کریم کی ابتدا اور افتتاح اسی سے کی جا رہی ہے، تو اس وجہ سے یہ قرآن کریم کے لیے فاتحہ ہے۔ فاتحۃ الکتاب یا فاتحۃ القرآن دونوں کا ایک ہی مطلب ہے۔ تیسرا نام اس کا ام الکتاب اور چوتھا ام القرآن ہے۔ ام الکتاب یا ام القرآن دونوں کا بھی ایک ہی مطلب ہے۔ ام کے مطلب کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کی اصل، کسی چیز کی بنیاد، اور ماں کو اسی وجہ سے ام کہتے ہیں کہ وہ انسان کے لیے اصل ہے، کہ وہاں سے گویا انسان پھوٹا ہے، انسان وہاں سے پیدا ہوا ہے ماں سے، تو اس وجہ سے ماں کو بھی ام کہتے ہیں۔ تو ام کسی چیز کی اصل کو، کسی چیز کی بنیاد کو کہا جاتا ہے۔ تو فاتحہ کو کیوں ام الکتاب یا ام القرآن کہا جاتا ہے، قرآن کریم کی اصل، قرآن کریم کی بنیاد اس کو؟ تو قاضی بیضاوی رحمہ اللہ اور علامہ سید محمود الالوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے جتنے مضامین ہیں جو قرآن کریم نے ذکر کیے ہیں، بیان کیے ہیں، ان کا خلاصہ اس مختصر سی صورت کے اندر آ گیا ہے، جمع ہو گیا ہے۔ تو اس وجہ سے اس کو ام الکتاب یا ام القرآن کہا جاتا ہے کہ گویا اس میں جو مضامین مختصر ذکر کیے گئے ہیں، آگے پوری کتاب میں، پورے قرآن کریم میں انہی کو کھول کر اور واضح کر کے ذکر کیا گیا۔ وہ کس طرح؟ قرآن کریم کے جو مضامین ہیں وہ سارے کے سارے گھومتے ہیں عقائد، اعمال، اخلاق، معاد کے گرد۔ یعنی اس میں یا تو عقائد کا ذکر ہے کہ شرک سے دور کرنا اور توحید پر قائم رکھنا اور صحیح عقیدہ، صحیح اعتقاد پیدا کرنا دل کے اندر، یہ قرآن کریم کے بنیادی اور مقصودی مضامین میں سے ہیں۔ دوسرا جو ہے وہ اعمال ہیں۔ پھر اعمال بہت سارے ہیں، ان میں عبادات بھی ہیں، ان میں معاملات بھی ہیں، اور بہت سے اعمال ہیں۔ تو اعمال جو جتنے ہیں، اور ان سب سے مقصود اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو حاصل کرنا ہے۔ تیسرے اخلاق ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان گویا اپنے آپ کو، اپنے باطن کو پاک کرتا ہے، اپنے باطن کو، اپنے دل کو شرک سے، حسد سے، بغض سے، نفرت سے، گندگیوں سے پاک کر کے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے۔ تو اخلاقیات کو حاصل کرنا۔ اور چوتھا اور آخری مضمون جو ہے وہ معاد، آخرت کا بیان ہے۔ آخرت میں گویا کہ جہنم سے اپنے آپ کو بچا کر جنت کے راستے پر ڈال دینا اور جنت کے لوگوں میں اپنے آپ کو شامل کر لینا، یہ گویا قرآن کریم کا وہ مقصودی مضمون ہے جس کو بیان قرآن کریم نے بہت وضاحت سے کیا ہے کہ انسان اس کو حاصل کر کے، اس پر چل کر اپنے آپ کو کامیابی کے راستے پر ڈال دے۔ تو اس مختصر سی صورت میں یہ سبھی آ گئے ہیں۔ اس میں جو بنیادی عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید، وہ آ گیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ تعالیٰ کی یکتائی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا بیان ہو گیا۔ تو اعتقاد کا، عقیدے کی صحیح ہونے کا بیان اس میں آ گیا۔ دوسرے نمبر پر عبادات ہیں، تو وہ ایاک نعبد میں یہ سارے آ گئے، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ تو عبادات میں ساری عبادات، ساری نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، تصدق ہے، صدقہ ہے، سچ بولنا ہے، تمام کی تمام عبادات، عبادت کے لفظ میں یہ سب آ گئیں۔ تو لہٰذا عبادت کا بھی بیان ہو گیا۔ اخلاقیات کا بیان وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں آ گیا کہ ہم آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں اپنے آپ کو درست کرنے کے لیے۔ تو اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، ہمیں سیدھے راستے پر ڈال دیجیے۔ اس کے ذریعے گویا انسان
اخلاق اللہ تعالیٰ سے استعانت لے کر کے، مدد طلب کر کے، مدد حاصل کر کے وہ اپنے آپ کو پاک کر کے سیدھے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ اور چوتھا وہ آخرت کا بیان ہے، جنت اور جہنم کا ذکر ہے، تو آخری آیت میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں ان کا ذکر ہو گیا ہے۔ تو اس طرح اس مختصر سی صورت میں وہ سارے مضامین مختصراً آ گئے ہیں جو آگے پورے قرآن کریم میں تفصیل سے آئے ہوئے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس کو نام دیا گیا ام القرآن اور ام الکتاب۔ یہ چار نام ہو گئے۔ پانچواں اور چھٹا نام بھی اسی مناسبت سے ہے، اس القرآن اور اساس القرآن۔ اس یا اساس دونوں کا مطلب بنیاد کے ہوتے ہیں، تو یہ گویا کہ قرآن کریم کے آگے بیان ہونے والے مضامین کے لیے بنیاد ہے، تو اس وجہ سے اس کو اساس القرآن نام بھی دیا گیا ہے اور اس القرآن نام بھی دیا گیا ہے۔ ساتواں نام اس کا الوافی، آٹھواں نام الکافی، نواں نام الکنز۔ الوافی، الکافی، الکنز۔ تو الوافیہ کا مطلب ہوتا ہے پورا، کوئی ایسی چیز جو بالکل پوری ہے۔ تو اس میں گویا جیسے عرض کر دیا پیچھے، قرآن کریم کے مضامین پورے کے پورے آ گئے ہیں۔ الکافی کا مطلب کافی ہو جانے والا کوئی چیز جو دوسرے کی طرف سے کافی ہو جاتی ہے، جس کو اردو میں بھی آپ کہتے ہیں بھئی یہ کافی ہے۔ تو گویا یہ وہ صورت ہے جو باقی سب کی طرف سے کافی ہو سکتی ہے، اس کی طرف سے کوئی کافی نہیں ہو سکتی۔ گویا نماز میں اگر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ لی ہے تو آپ کی نماز ہو سکتی ہے، آپ سجدہ سہو وغیرہ کر لیں، لیکن اس کی جگہ کوئی دوسری صورت اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتی، اس کی جگہ نہیں لے سکتی۔ تو لہٰذا یہ کافی ہے سب کی طرف سے، لیکن اس کی طرف سے کوئی کافی نہیں ہے۔ اور کنز کے معنی خزانے کے ہوتے ہیں، تو یہ گویا یہ وہ خفیہ خزانہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، اور خاص آپ ہی کو عطا فرمایا ہے۔ اور چنانچہ ایک حدیث جس کا ذکر انشاءاللہ آگے آ جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے خزانوں سے دو چیزیں مجھے ایسی عطا فرمائی ہیں جو اور کسی نبی کو عطا نہیں فرمائی۔ ایک سورہ فاتحہ ہے، دوسری سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں، آمن الرسول بما انزل، جو آگے آ جائیں گی۔ تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے خاص خزانے سے اللہ تعالیٰ نے صرف مجھے عطا فرمائی۔ باقی جو قرآن کریم کے مضامین ہیں ان میں سے بہت سارے وہ ہیں جو مختلف انبیاء پر نازل ہوتے رہے ہیں، مختلف کتابوں کی صورت میں نازل ہوتے رہے ہیں، تو یہ وہ خصوصی خزانہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ اس کے کچھ اور نام بھی ہیں، انشاءاللہ اس کی تفصیل آگے ذکر کر دیں گے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ کے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔